بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کی یا ان کی بیگم کی اپنی بچی سے ملاقات کرائی جانی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے کہ جناب ملاقات ہوگی، ملاقات ہونی چاہیے۔ تمام چیزیں ہو چکی تھیں، کب کہاں کیسے تمام چیزیں معاملات کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب آج 8 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کی تاریخ زہرا کاظمی کے کیس کے حوالے سے انتہائی اہم تاریخ ہے، اور آج آپ نے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اچھی خبریں نکل کر سامنے آئی۔ زہرا کاظمی کے کیس میں پچھلے کئی دنوں سے اچھی خبریں نکل کر سامنے نہیں آ رہی تھی، اور جو بھی اچھی خبر نکل کر آتی تھی اس کو ظہیر اور شبیر کے جو ترجمان ہیں نا، وہ اپنے حساب سے مینوپولیٹ کرتے تھے، کورٹ کی پروسیڈنگز کو اپنے حساب سے اپنے الفاظ شامل کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ لیکن آج جناب عدالت میں بہت کچھ ہوا، اور مہدی کاظمی صاحب کے حق میں ہوا۔ آج ظہیر بھی عدالت میں موجود تھا، آج مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم بھی عدالت میں موجود تھیں، اور آج جناب گارڈین کورٹ میں 2 اہم کیسز کی سماعت ہوئی تھی، اور اس کیسز کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو گزشتہ روز بتا چکا ہوں۔ لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جناب ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ملاقات کب اور کہاں ہوگی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا، تو ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ لیکن جناب ہوا یہ 21 ستمبر کو مہدی کاظمی صاحب نے 2 ایپلیکیشن عدالت میں دائر کی، اور یہ گارڈین کورٹ میں عدالت میں دائر کی گئی۔ اس میں موقف اپنایا گیا تھا ایک پٹیشن میں، ایک ایپلیکیشن میں، کہ جناب یہ بچی ہماری ہے، اور اس بچی کو اغوا کیا گیا تھا، اس کو ورغلایا گیا تھا، اس کی ذہن سازی کی گئی تھی، اور اس کے بعد اس سے جعلی نکاح کیا گیا تھا۔ اب ایک جگہ ٹرائل کورٹ چل رہا ہے، تو جناب یہ شیلٹر ہوم میں موجود ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے کیونکہ اس کی عمر 15 سال نکل کر آئی ہے۔ جو میڈیکل بورڈ بنا تھا اس میں اس کی عمر 15 سال نکل کر آئی ہے، تو جناب اس بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کے والدین ہیں، لیگل گارڈین ہیں۔ فیئر انف، بہت اچھی ایک ایپلیکیشن تیار کی گئی اور عدالت میں داخل کر دی گئی۔ دوسری ایپلیکیشن میں یہ تھا کہ جب تک اس ایپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، ہمیں کم سے کم والدین ہونے کے ناطے، والدین ہونے کی حیثیت سے اپنی بچی سے ملاقات کرنے کی تو اجازت دی جائے۔ ہم ملاقات تو کریں نا، کیونکہ آپ لوگوں کے 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ پر بھی آپ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی آپ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آخر والدین اپنی بچی سے کیوں نہیں ملتے؟ جب ظہیر عدالت میں یہ درخواست دائر کر سکتا ہے کہ اس کو زہرا کاظمی سے ملاقات کرنی ہے، تو والدین کیوں پیچھے ہیں؟ والدین کو بھی ملاقات کی درخواست دائر کرنی چاہیے۔ تو جناب آپ کی بات انہوں نے سن لی اور یہ اپلیکیشن دائر کر دی۔ 21 تاریخ کو یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، 5 تاریخ کو یہ سماعت کیا گیا تھا کہ جناب مقرر کی گئی تھی کہ 5 تاریخ ہوگی، اور 5 تاریخ کو سب کو نوٹسز جاری کر کے اس کیس کی سماعت آج یعنی 8 تاریخ کو ملتوی کر دی گئی۔ آج عدالت کے اندر کیا ہوا؟ آج عدالت کے اندر ایک طویل سماعت ہوئی۔ صبح 8:15 یا 8:30 بجے اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا، اور کافی دیر تک یہ سماعت چلتی رہی۔ اس کیس کی پروسیڈنگز ہوتی رہی، دونوں جانب سے وکلا نے جو ہے نا وہ دلائل دیے، اور زہرا کاظمی کے والد مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے خاتون وکیل پیش ہوئی، اور انہوں نے موقف اپنایا کہ جناب لیگل گارڈینز ہیں، والدین ہیں، والدین کو اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی تو کس کو اپنے بچوں سے ملنے کی اجازت ہوگی؟ اور بچی مائنر ہے، اس کے بیان کی بھی حیثیت نہیں ہے، 18 سال سے کم عمر وہ بچی ہے، میڈیکل بورڈ میں چیزیں نکل کر سامنے آ چکی ہیں، تو جناب ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ ظہیر بھی آج عدالت میں آیا، ظہیر آیا، اس کے وکلا پیش ہوئے، اور انہوں نے، کیونکہ نوٹسز جاری ہوئے تھے، انہوں نے جناب یہ موقف اپنایا کہ مہدی کاظمی کو اپنی ہی بیٹی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ بتائی کہ جناب بچی کی عمر 17 سال ہے، کیونکہ ہڈیوں کا جو معائنہ کیا گیا تھا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بڑی انفارمیشن ہے، آخر تک اس ویڈیو میں آپ نے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے۔ میڈیکل بورڈ، اور اس پہ میں متعدد ویڈیوز بنا چکا ہوں، جیسے جیسے میرے پاس خبر آتی تھی، کسی نے ولاگ نہیں بنایا تھا، لیکن میں سب سے پہلے ولاگ بنا کے ڈال چکا تھا۔ ہڈیوں کا ٹیسٹ پہلے کیا گیا جس میں اس کی عمر 17 سال نکل کر آئی، 17 سال اس کی عمر تھی، لیکن اس کے بعد دانتوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ دانتوں کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ایگزیکٹ بتائی جاتی ہے، ایگزیکٹ ہوتی ہے، مطلب اس میں 6-8 مہینے کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ ڈیٹ تو کوئی نہیں بتاتا، کوئی بھی ٹیسٹ نہیں بتاتا، لیکن جو دانتوں کے حساب سے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کی جو عمر بتائی جاتی ہے وہ انسان کی ایک پراپر عمر تصور کی جاتی ہے۔ آج عدالت میں ظہیر کے وکلا کیا چال بازی، کیا آپ، مطلب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا کہ یہ گینگ ہے جناب، یہ گینگ کی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عدالت میں دلائل دی کہ جناب بچی کی عمر تو 17 سال ہے، اور بچی کی عمر 17 سال ہے تو ایک طریقے سے وہ بالغ ہے، اور جب وہ بالغ ہے تو جناب وہ فیصلہ خود کر سکتی ہے کہ اس کو کس سے ملاقات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے۔ اور جب یہ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ظہیر کے جو وکلا ہے نا وہ ہمیشہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آدھا سچ بیان کرتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہڈیوں کی عمر 17 سال آئی تھی،
میں نے بہت پہلے جب یہ سارا ٹیسٹ ہو رہا تھا ویڈیو بنا چکا تھا، لیکن اس کے بعد دانتوں کا ٹیسٹ کیا گیا نا، تو اس میں اس کی عمر 15 سال نکل کر سامنے. پھر یہ دلائل دیے گئے مہدی کاظمی صاحب کی وکیل کی جانب سے کہ بھائی دانتوں کی عمر 15 سال آئی ہے، اور پھر بورڈ کا متفقہ فیصلہ تھا، جو 10 رکنی بورڈ بیٹھا تھا اس کا متفقہ فیصلہ تھا، باقاعدہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ موجود ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، 15 سال ہے. تو ملاقات کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جناب یہ تمام چیزیں ہوئیں، لیکن ایک چیز اور ہوئی، عدالت کی جانب سے اس بات کو مان لیا گیا تھا، کیونکہ جب انسان جو عدالت کے ریمارکس نکل کر سامنے آتے ہیں نا، ہمیشہ ریمارکس کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں اخذ کر لی جاتی ہیں. تو عدالت کے ریمارکس نکل کر سامنے آئے، ان ریمارکس سے لگا کہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کی یا ان کی بیگم کی اپنی بچی سے ملاقات کرائی جانی چاہیے، اور یہ ان کا حق ہے کہ جناب ملاقات ہوگی، ملاقات ہونی چاہیے. تمام چیزیں ہو چکی تھیں، کب کہاں کیسے تمام چیزیں معاملات کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، ظہیر کے وکلا کی جانب سے ایک اپلیکیشن اور دائر کی گئی، اور یہی وہ لوگ کرتے ہیں. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں کہ ظہیر کے جو وکلا ہیں وہ اس کیس کو جیتنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اس کیس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں، جتنا لمبا ہو سکے، جتنا لمبا چلا جا سکے یہ کیس چلتے رہنا چاہیے. عدالت کی یہ ریمارکس تھے کہ جناب بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، بچیوں کو ورغلا کے ان کے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان سے شادیاں کی جاتی ہیں. اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام ریمارکس عدالت کی طرف سے نکل کر سامنے آئے. پھر عدالت نے کہا کہ جناب آج ایک آرڈر نکل آئے گا، اور سب کو یہ امکان تھا، سب یہ سوچ رہے تھے، سب یہ بات کا اندازہ لگا رہے تھے کہ جناب آج یہ آرڈر نکل کر سامنے آ جائے گا کہ زہرا کاظمی کی اپنے والدین سے ملاقات کروائی جائے گی. لیکن پھر جب عدالت کا وقت ختم ہوا تو اس طرح کا کوئی آرڈر نکل کر نہیں آیا، بلکہ جو ظہیر کی جانب سے ایک متفرق درخواست دائر کی گئی تھی اس پر پھر نوٹسز جاری کر دیے گئے. ایک طریقے سے ظہیر کے جو وکلا ہیں ان کی جو چال تھی وہ پھر کامیاب ہو گئی آج کسی طریقے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگے وکیل ہیں وہ، اور یہ وکیل چھوٹے موٹے وکیل نہیں ہیں. کس طرح سے ظہیر ان کی فیسیں افورڈ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں پتا. لیکن جناب یہ تمام معاملات آج ہوئے، لیکن اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، اس بات پر یقین کے ساتھ کہا جا رہا تھا کہ جناب آج جو فیصلہ ہوگا وہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں نکل کر آ جائے گا. لیکن اب یہ کیس اگلی ڈیٹ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے. اور جب یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، جب اس کیس کی سماعت کے لیے ڈیٹ مقرر کی گئی تھی، تو ظہیر اور شبیر کے جو ترجمان ہیں نا بیٹھے ہوئے، جن کا ہیڈ آفس لاہور میں مختلف شہروں میں فرنچائزز ہیں، 1 گھنٹے تک لائیو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، لائیو سیشنز کرتے ہیں، اس میں ان لوگوں کی چیخیں سننے سے تعلق رکھتی تھی. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.